رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ ادروش اس نے کہا، رات کو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ ادروش نے کہا، امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا۔ تم نے اس پر غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے لے؟ ادروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رکاسا کا کیا بھروسہ؟ وہ رکاسا کی بیٹی ہے اور تجربے کار پیشے وار ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا ہوا تھا کہ زکوئی اس خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے تابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈا مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے تلسم نے اسے ریت بنایا ہے۔ ادروش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں، چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا، ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم اس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے۔ وہ میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو،
میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا، اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا ہے میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھول کر سنائی جس طرح اس کا جسم عاریہ تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ادرش رکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا، وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کی اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادرش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑے صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کے پرواہ نہ کی، ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر اسٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو در کا نار پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبان بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔